اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہمارا سبق اسم کی تیسری تقسیم کے بارے میں ہے، اور وہ اسم کی تقسیم معین اور غیر معین ہونے کے اعتبار سے ہے کہ آیا اسم اور ناؤن معین ہے تو اسے عربی گرامر میں اس کی پہچان کیا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں، غیر معین ہے تو اسے عربی گرامر میں کیا کہتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہے۔ اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ جسے آپ انگلش میں پراپر نون کہتے ہیں، نکرہ جسے انگلش میں کامن نون کہتے ہیں۔ انتہائی اہم سبق ہے، اسے پوری توجہ سے شروع سے آخر تک سمجھیں۔ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ وہ اسم ہے جس سے کوئی معین اور مخصوص چیز سمجھ میں آئے، یعنی ایسی چیز ہو جو متعین ہو، مبہم نہ ہو، مخصوص ہو یعنی کوئی خاص چیز ہو، عام نہ ہو۔ وہ خاص شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ خاص چیز بھی ہو سکتی ہے، خاص جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے بطور مثال آپ کے پاس لفظ ہے مکہ، تو یہ ایک معین جگہ کا نام ہے، یا جیسے غلام رسول، یہ ایک معین شخص کا نام ہے۔ تو اس کو عربی گرامر میں معرفہ کہتے ہیں اور انگلش میں پراپر نون کہا جاتا ہے۔ اسم کی تعیین اور غیر تعیین کے اعتبار سے دوسری قسم وہ ہے نکرہ، جسے آپ انگلش میں کامن نون کہتے ہیں۔ وہ اسم جس سے کوئی غیر معین چیز سمجھ میں آئے، وہ غیر معین چیز خواہ کوئی بھی ہو، کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، غیر انسان بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر رجل، یہ کامن نون ہے، کوئی ایک مرد، دنیا کا کوئی مرد اور کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے، اسے آپ رجل کہیں گے۔ کوئی متعین نہیں ہے، غیر متعین، تو اسے عربی گرامر میں نکرہ کہا جاتا ہے۔ اب عربی گرامر میں معرفہ کی چند مخصوص علامات اور نشانیاں ہیں، چند مخصوص اقسام ہیں جن کے ذریعے ہم معرفہ اور پراپر نون کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان چند مخصوص اقسام کے علاوہ باقی جتنے بھی ناؤنز اور اسم ہیں وہ نکرہ ہی ہیں، تو ہمیں معرفہ کی ان 7 قسموں کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ان میں سے کوئی بھی قسم ہوگی تو ہم فوراً سمجھ جائیں کہ یہ معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے عربی گرامر میں، اور جہاں ان میں سے کوئی قسم نہیں ہوگی تو وہ نکرہ ہوگا۔ نکرہ کی اقسام ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ معرفہ کی کل 7 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ضمیر، جسے آپ پروناؤن کہتے ہیں۔ نمبر 2 اسم اشارہ، جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 اسم موصول، جسے آپ انگلش میں ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں۔ نمبر 4 علم، کسی انسان کا یا جگہ کا نام۔ نمبر 5 معرف باللام، یعنی کسی اسم اور نون کے اوپر الف لام کا داخل ہونا۔ نمبر 6 معرف بالاضافہ، یہ جو پیچھے 5 قسمیں گزری ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ نمبر 7 معرف بندا، یعنی کسی اسم اور نون پر حرف ندا یا کا داخل ہونا، اس کو بھی معرفہ اور پراپر ناؤن کہا جاتا ہے۔ اب ان 7 اقسام میں سے ہر ایک قسم کی تفصیل وہ مختصر انداز میں سمجھیں۔ معرفہ کی پہلی قسم ہے ضمیر۔ اب ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر وہ اسم ہے جس سے متکلم، جسے آپ فرسٹ پرسن بولتے ہیں، مخاطب، جسے سیکنڈ پرسن انگلش میں کہا جاتا ہے، یا غائب سمجھ میں آئے، یعنی ضمیر یا تو متکلم کو بیان کرے گی، یا مخاطب کو بیان کرے گی، یا غائب کو۔
یہ لفظ مخاطب ہے، مخاطب نہیں۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے آپ کہیں مخاطب، یہ باب مفاعلہ سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو اس کا معنی جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں وہ سیکنڈ پرسن ہے۔ اگر آپ اسے مخاطب پڑھیں طا کے کسرہ اور زیر کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے خطاب کرنے والا، یہ فرسٹ پرسن ہے، اس لیے اسے آپ مخاطب پڑھیں گے جب سیکنڈ پرسن کے لیے یوز کریں۔ تو ضمیر وہ اسم ہے جس سے متکلم یا مخاطب یا غائب کا پتہ چلے، اسے کہتے ہیں ضمیر۔ جیسے متکلم انا، یہ ضمیر ہے اور فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے بارے میں بتلا رہی ہے۔ نمبر 2، انت، یہ آپ مخاطب کے لیے ہے اور سیکنڈ پرسن کی وضاحت کر رہی ہے۔ نمبر 3، ہوا، یہ ضمیر غائب کے بارے میں اشارہ کر رہی ہے، یعنی غائب کی طرف، ایسے فرد کی طرف جو جس وقت آپ جہاں گفتگو کر رہے ہیں وہاں موجود نہ ہو۔ تو انا ضمیر یہ متکلم کی ہے، انت ضمیر یہ مخاطب کی ہے، جبکہ ہوا ضمیر اس سے غائب سمجھ میں آتا ہے۔ تو ضمیریں جتنی بھی ہیں یہ سب کی سب معرفہ ہیں۔ معرفہ کی دوسری قسم وہ ہے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ یہ عربی میں مخصوص اسماء ہیں، آگے انشاءاللہ اسے آپ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیں گے، جیسے یہ ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ذالک، ذانک، اولئک، یہ سارے اسماء اشارہ ہیں۔ اسم اشارہ عربی میں وہ اسم ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے اسے متعین کیا جائے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو وہ چیز آپ کے سامنے ہوگی، اور جو چیز آپ کے سامنے ہو وہ متعین اور خاص ہوتی ہے۔ جیسے اسماء اشارہ میں سے صرف ایک کی مثال آپ کے سامنے ہے، ہاذا، جسے انگلش میں آپ دس کے ساتھ بیان کرتے ہیں، دس از اے کیپ۔ تو ٹوپی کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو آپ نے دس، ظاہری بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو متعین ہے۔ ایسے ہی ہاذا قلم، پینسل آپ کے سامنے ہے، متعین ہے تو آپ نے اشارہ کیا۔ تو اس میں اشارہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اس میں معرفہ کی تیسری قسم وہ ہے اسم موصول، جسے آپ انگلش میں ریلیٹیو پروناؤن کہتے ہیں، جو جملوں کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کے لیے آتا ہے۔ اب اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر، اسم موصول وہ اسم جو بعد میں آنے والے جملے کے بغیر، جملہ یعنی سینٹنس کے بغیر کلام کا کامل جز نہ بن سکے۔ یعنی اسم موصول اکیلا یہ سینٹنس کا جز نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بعد جو جملہ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ مل کر پھر جملے کا ایک جز بنتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ والا جملہ ہے، جاء الذی نصر، جاء ورب ہے جس کا معنی ہے آیا، الذی وہ شخص جو یا جس نے، یہ اسماء موصولہ کے ترجمے میں وہ ایک جو یا جس نے، یعنی جو کا ترجمہ کرتے ہیں یا جس، اگر دو کے لیے ہو وہ دو، جو یا جنہوں نے، آیا وہ شخص جس نے، ناصر یہ بھی ورب ہے مدد کی۔ اب دیکھیں یہ الذی آنے والے جاء، اس کے لیے سبجیکٹ کی ضرورت ہے۔ یہ الذی اکیلا جاء کا فاعل نہیں بن سکتا، بلکہ یہ فاعل بنے گا تو ناصرہ کو آپس میں ملا کے بنے گا۔ تو یہ الذی اسم موصول، ناصرہ اس کا صلہ، تو یہ دونوں جب ملیں گے تو پھر یہ جاء کا فاعل بنے گا، کلام کا ایک جز بنے گا۔ معرفہ کی چوتھی قسم وہ ہے علم، یعنی کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام۔ علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، اسے عربی میں علم کہتے ہیں۔ جیسے خاص شخص کا نام زید،
یا آپ میرے ساتھ جتنے بھی کلاس میں ہیں تو آپ تمام کے نام خاص ہیں، تو وہ بھی سارے عالم ہیں اور معرفہ ہیں۔ اسی طرح عبد اللہ، یہ بھی کسی شخص کا نام ہے اور معرفہ ہے۔ مکہ، یہ خاص جگہ کا نام ہے اس لیے معرفہ ہے۔ زمزم، یہ خاص چیز یعنی ایک پانی کا نام ہے اسی لیے معرفہ ہے۔ معرفہ کی پانچویں اہم ترین قسم اور زیادہ استعمال ہونے والی وہ ہے معرف باللام۔ معرف یعنی جسے معرفہ بنایا گیا ہو باللام، لام کے ساتھ۔ یہ باللام مختصر ہے وگرنہ مراد اس سے الف اور لام ہے۔ تو معرف باللام اس اسم کو کہتے ہیں جس پر الف لام داخل کر کے اس کو معرفہ بنایا گیا ہو، یعنی جتنے بھی کامن ناؤن ہیں، نکرہ ہیں، اگر آپ انہیں معرفہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر الف لام کو داخل کر دیں، وہ معرفہ بن جائے گا۔ جیسے آپ کے پاس مثال ہے الرجل، اکیلا ہو، رجل کوئی آدمی، لیکن جب آپ الرجل کہیں گے، الف لام داخل کریں گے تو اب ہوگا خاص مرد، خاص آدمی۔ جیسے قلم، عربی میں قلم اور پینسل کو کہتے ہیں۔ کوئی قلم، یہ کوئی اردو میں نکرہ کا ترجمہ ہے، یا ایک قلم، ایک یہ بھی اردو میں نکرہ کا ترجمہ ہے، یا کوئی ایک یہ بھی اردو میں نکرہ کا ترجمہ ہے۔ جہاں یہ نہ ہو، نہ ایک ہو، نہ کوئی ہو، نہ کوئی ایک ہو، تو وہ عموماً معرفہ ہوتا ہے۔ جیسے قلم، ایک قلم، اب آپ اس پر الف، یہ نکرہ ہے، آپ اس پر الف لام داخل کریں القلم تو بن جائے گی خاص قلم۔ جیسے کتاب، کوئی کتاب یا ایک کتاب، تو جب آپ اس پر الف لام داخل کریں گے تو بن جائے گا الکتاب، اب ہے خاص کتاب۔ تو کسی بھی کامن ناؤن کو، نکرہ کو عربی میں پراپر ناؤن یا معرفہ بنانا چاہیں تو اس پر الف لام داخل کر دیں، وہ معرفہ بن جائے گا۔ معرفہ کی چھٹی قسم وہ ہے معرف بالاضافہ۔ اس چھٹی قسم کا تعلق پچھلی 5 قسموں کے ساتھ ہے، یعنی یہ مستقل قسم نہیں ہے بلکہ پچھلی 5 قسموں کے ساتھ مل کر یہ چھٹی قسم بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اسم جو خود تو معرفہ نہ ہو بلکہ نکرہ ہو، لیکن یہ جو پیچھے 5 قسمیں گزری ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو۔ یاد رکھیں معرفہ کبھی مضاف نہیں ہوتا، جب بھی مضاف ہوگا تو نکرہ ہوگا۔ اگر نکرہ پیچھے گزری ہوئی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اسے کہتے ہیں معرف، یعنی وہ معرفہ بالاضافہ جو اضافت کے ساتھ معرفہ بنا ہوا ہے۔ یہاں ایک لام اضافی ہے، یہ غلط ہے۔ تو معرف یعنی جسے معرفہ بنایا گیا ہے اضافت کے ساتھ۔ پیچھے آپ نے معرفہ کی جو 5 قسمیں پڑھی، ایک پڑھی ضمیر، جیسے دیکھیں اس کی مثال کتابہ، لفظ کتاب نکرہ ہے، لیکن اس کے ساتھ جب ضمیر مل گئی تو ضمیر عربی میں معرفہ ہے، تو کتاب کی ضمیر کی طرف اضافت ہو گئی، نسبت ہو گئی۔ اضافت آپ پہلے کچھ پڑھ چکے ہیں، تو اب یہ کتاب بھی معرفہ بن گئی، اس کی کتاب۔ اب جس کی کتاب ہے، جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، جب وہ مرد خاص ہے تو اس کی کتاب بھی خاص ہوگی۔ یا آپ مخاطب کی ضمیر لے لیں کتابو کا، آپ کی کتاب، یا متکلم کی ضمیر لے لیں کتابی، میری کتاب۔ معرفہ کی دوسری قسم آپ نے پڑھی اسم اشارہ۔ اب کتاب کے لفظ کو ہی اسم اشارہ کی طرف آپ نسبت کریں تو پڑھیں گے کتاب ھذا، اس شخص کی کتاب۔ اب لفظ کتاب نکرہ تھا، لیکن جب اس کی اضافت معرفہ اسم اشارہ کی طرف ہوئی
تو لفظ کتاب بھی معرفہ بن گیا۔ تیسری قسم آپ نے معرفہ کی پڑھی تھی اسم موصول۔ اب آپ لفظ کتاب کو اسم موصول کی طرف مضاف کریں، کتاب الذی جاء، اس شخص کی کتاب جو آیا۔ اب جب کتاب کی نسبت اور اضافت الذی کی طرف ہوئی تو یہ چونکہ الذی اسم معرفہ ہے تو اس کی طرف اضافت کی وجہ سے لفظ کتاب بھی معرفہ بن گیا۔ آپ نے چوتھی قسم پڑھی معرفہ کی علم، کسی خاص شخص، جگہ یا خاص چیز کے نام کو علم کہتے ہیں۔ اب آپ نے لفظ کتاب جو نکرہ ہے اس کو علم کی طرف مضاف کیا اور آپ نے پڑھا کتاب زید، زید کی کتاب۔ یہ کا کے کی عربی میں اردو میں مضاف مضاف الیہ کی علامت اور نشانی ہے۔ ایسے ہی را رے ری یہ بھی اردو میں مضاف مضاف الیہ کی نشانی ہے۔ تو اب لفظ کتاب پہلے نکرہ تھا لیکن معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ بن گیا۔ ایسے ہی کتاب الرجل، یہاں بھی آپ دیکھیں معرفہ کی آپ نے پانچویں قسم پڑھی تھی معرف باللام، یعنی وہ اسم جسے الف لام داخل کر کے معرفہ بنایا گیا ہے۔ اب چونکہ الرجل یہاں معرفہ ہے، جب اس کی طرف کتاب کی اضافت ہوئی، کتاب اگرچہ نکرہ ہے لیکن معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے یہ بھی معرفہ بن گیا۔ تو معرفہ کی چھٹی قسم ہے پہلی 5 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہونا۔ معرفہ کی 7ویں اور آخری قسم وہ ہے معرف بالندا۔ معرف یعنی جسے معرفہ بنایا گیا ہو، جسے خاص بنایا گیا ہو، بالندا، ندا کے ساتھ، حرف ندا کے ساتھ۔ حرف ندا یعنی وہ حرف جس کے ساتھ کسی کو بلایا جائے، پکارا جائے، جیسے یا۔ اب ایک اسم نکرہ ہے لیکن جب اس اسم پر حرف ندا داخل کریں گے تو وہ اسم نکرہ نہیں رہے گا بلکہ معرفہ بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں یا طالب، ایک طالب علم گزر رہا ہے، آپ نے اس کو بلایا اور کہا یا طالب۔ اب دیکھیں طالب کا لفظ اس میں معرفہ کی پہلی 6 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، لیکن جب اس کے اوپر آپ نے یا حرف ندا داخل کیا تو یہ معرفہ بن گیا، کیونکہ یا آپ تب داخل کریں گے جب آپ کے سامنے کوئی ہوگا۔ جب انسان کسی کو بلاتا ہے، آواز دیتا ہے تو وہ اس کے سامنے ہوتا ہے جسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ متعین اور خاص شخص ہے۔ تو یہ معرفہ کی 7 اقسام جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، میں امید کروں گا کہ آپ یہ 7 کی 7 اقسام احسن انداز میں سمجھ چکے ہوں گے۔